ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی مشہد میں تدفین کر دی گئی۔ شہید خامنائی کو روضہ حضرت امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید کی نماز جنازہ ان کے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد شریک۔ شہید کی میت عراق سے ایران لائی گئی۔ ایرانی فضائیہ کے طیاروں نے جسد خاکی لانے والے طیارے کو حصار میں لے کر مشہد ایئرپورٹ پہنچایا۔ بدھ کو میت کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس اور نجف میں حضرت علی کے روضوں پر لے جائی گئی۔ عراق میں 1 کروڑ سے زائد سوگواروں نے شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی مذمت کی۔ عباس عراقچی نے عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی اور ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ تینوں وزرائے خارجہ نے کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے سفارتی چینلز استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ دیتا ہے۔ افغانستان سے مل کر یہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور کچھ خارجی ہاتھ بھی ہیں جن کا ذکر ابھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا، اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ وفاقی حکومت، فیلڈ مارشل اور بلوچستان حکومت تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی کا فتنہ ختم کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آخری فسادی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیاں اور بھارت کے خلاف مارکہ کی کامیابی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے خلاف دشمن مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر پر آگے بڑھے گا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ، گورنر بلوچستان، وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام کی شرکت۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید 14 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ شہداء سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ 7 شہداء کے لواحقین کا میتوں کے ہمراہ کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے مقام پر دھرنا جاری۔ زیارت میں بھی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر متاثرہ خاندانوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل۔ لواحقین کا دہشت گردی کے واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ 6 جولائی کو کچھ منگی میں 21 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر شہید کیا گیا تھا، جن کی میتیں گزشتہ رات سول اسپتال کوئٹہ لائی گئی تھیں۔ واقعے میں 2 SHO سمیت 9 اہلکار شہید ہوئے تھے، جبکہ ایک DSP سمیت 8 اہلکار محفوظ رہے تھے۔ کوئٹہ کے علاقے ہنا اڑک میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف دھرنا جاری۔ دھرنے کے شرکاء کا ہنا اڑک کے واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے اور مغویوں کو بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ دھرنے کے باعث ایئرپورٹ روڈ آلمو چوک پر ٹریفک کے لیے بند۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ 5 جولائی کو ہنا اڑک میں ہوئے حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 11 لاپتہ ہوئے تھے۔ ایران میں کونارک، بوشہر اور بندر عباس میں اب سے کچھ دیر پہلے دھماکے سنے گئے۔ گورنر کونارک محمد یونس حقانی نے کہا ہے کہ جنگی طیاروں نے نیول ملٹری زون کو نشانہ بنایا۔ بوشہر کے نائب گورنر احسان جہانیہ نے بتایا کہ بوشہر کے قریب ملٹری سائٹ پر ایک پروجیکٹائل ٹکرایا ہے۔ 2 روز کے دوران ایران میں 170 سے زائد اہداف پر امریکی حملے، 14 افراد شہید، 78 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں ریلوے پل، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار کے بندرگاہ کے کنٹرول ٹاور کو بھی نقصان پہنچا۔ ریلوے تنصیبات پر حملوں کے بعد تہران مشہد ٹرین سروس معطل۔ ایران کے صوبہ گلستان میں چین اور روس سے ملانے والے ریلوے ٹریک کوریڈور کا پل بھی تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام، ڈرون اور میزائل ذخائر، فوجی کشتیاں اور لاجسٹک انفراسٹرکچر نشانہ بنے۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جون کے مقابلے میں اس بار 14 گنا زیادہ ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے۔ اردن کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی جانب سے 8 میزائل فائر کیے گئے جنہیں مار گرایا گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی فوج کا کویت میں پیٹریاٹ میزائل نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے کہا کہ قطر میں پیشگی اطلاعی نظام اور بحرین میں امریکی فوج کے تیل ذخائر کو ہدف بنایا گیا۔ کارروائی میں مختلف ڈرونز بڑی تعداد میں استعمال کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے اب حملہ کیا تو خطے میں دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مختلف محاذوں پر رابطہ اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خلیج میں امریکی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے ترک صدر اردوان اور ان کے رفقا کی جانب سے اسرائیل کے خلاف دیے گئے بیانات کی سنگین معاملے بھی اٹھایا۔ اسرائیل کی سرحدوں کے ساتھ حفاظتی زونز برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور۔ کہا کہ معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے، کیونکہ کشیدگی سے کئی ممالک اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ آپ نے ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے ایران اور روس کا موقف مشترک کہا ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ اینڈی برنم کے بلا مقابلہ وزیر اعظم برطانیہ منتخب ہونے کے امکانات روشن۔ لیبر رہنما نے سر کیئر سٹارمر کی جگہ لینے کے لیے 322 لیبر اراکین پارلیمنٹ کی نامزدگیاں حاصل کر لیں۔ لیبر قیادت کے امیدوار کو 81 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ نامزدگیوں کا مرحلہ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارتی معاہدے پر مذاکرات کا واشنگٹن میں آغاز۔ تجارت اور ٹیرف سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسیپروکل ٹریڈ ایگریمنٹ پر مذاکرات جمعے کو بھی جاری رہیں گے۔ اور ورلڈ کپ فٹ بال کے پہلے کوارٹر فائنل میں فیورٹ فرانس نے مراکش کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ مراکش کو ہرا کر فرانس سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔